تفسیریں حکیم الامت نے 4 شرح فرمائی ہے۔ نمبر 1، گناہوں کی وجہ سے ہماری توفیق اطاعت جو کم ہو گئی تھی، عبادات کا مزہ چھن گیا تھا، لہذا اب توفیق اطاعت کو دوبارہ جاری فرما دیجیے۔ رحمت مانگنے میں یہ شامل ہے کہ توفیق اطاعت ہونے لگے۔ پتہ چلا جس کو توفیق اطاعت نہیں ہے، جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے، ذکر و تلاوت کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جو رحمت میں ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادات و طاعات ہی کی توفیق نہیں دیتے بلکہ اس کی لذت بھی عطا فرماتے۔ نمبر 2، فراخی معیشت بھی عطا فرمائیے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ کمی سے مراد بے برکتی۔ کوئی کہے کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں، ان کی تو تنخواہیں بہت ہیں، بعض بینک میں سودی آمدنی سے 3 لاکھ کما رہے ہیں، 5 لاکھ، تو زیادہ اور ہے، برکت اور چیز۔ برکت نام ہے فیضان رحمت الہیہ، اس کا نام برکت ہے۔ تو فراخی معیشت بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت جب ہم مانگیں گے تو خود بخود یہ چیزیں بھی ملیں گی، توفیق اطاعت، فراخی معیشت، رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 3، بے حساب مغفرت فرمائیے۔ جب رحمت ہوگی تو بے حساب مغفرت بھی ہوگی۔ نمبر 4، دخول جنت، جس کی مغفرت ہوگی اس کی دخول جنت اس کے لیے ضروری ہے۔ علامہ آلوسی نے بھی روح المعانی میں رحمت کی عجیب و غریب تفسیر کی ہے کہ جب گناہوں کی معافی ہو گئی اور ہمارے گناہوں کے آثار و شواہد ختم کر دیے گئے اور مغفرت بھی ہو گئی اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالی نے مخلوق سے چھپا دیا کیونکہ نیکیوں کو ظاہر فرما دیا، اور لہذا اب ہم اپنی رحمت کا نزول بھی ہم پر فرمائیے۔ الذی یتفضل علینا بفنون العلائی ما استحقاقنا بیفانین العقاب، ہم پر طرح طرح کی نعمتوں کی بارش فرما دیجئے باوجود اس کے کہ ہم طرح طرح کے عذابوں کے مستحق تھے۔ جیسے چھوٹے بچے کی جب معافی ہو جاتی ہے تو باپ سے کہتا ہے ابو اب آپ مجھے ٹافی بھی دے دیجئے، سائیکل بھی دلائیے۔ پہلے تو معاف کر دیجئے، جب معاف کر دیا تو اب کہتا ہے کہ اب آپ کیونکہ خوش ہو گئے لہذا ہماری جیب خرچی بھی جاری کر دیجئے، ٹافی بھی دیجئے، سائیکل بھی دلائیے، کہ لفٹن کی سیر بھی کرائیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری مغفرت کر دی، اب میں تم سے خوش ہو گیا تو اب مجھ سے مانگو اپنی رحمتوں کی بارش۔ ہم اپنی رحمتوں کی بارش کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، کہ ایک جملے سے اللہ تعالیٰ نے سارے غیر اللہ سے کاٹ دیا کہ سارے عالم سے نا امید ہو جاؤ۔ اگر ساری دنیا تمہیں معاف کر دے تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب ہم معاف کریں گے تب تمہاری معافی اصل ہوگی۔ میرے سوا کون تم کو معاف کر سکتا ہے؟ اگر امریکہ، جاپان، جرمن سب مل کر سلامتی کونسل میں اعلان کر دیں کہ فلانے مجرم کو معاف کر دیا گیا تو تمہاری معافی نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے سوائے اللہ کے جو گناہوں کو معاف کرتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور اپنی رحمتوں کی نوازش ہم پر نہیں فرمائیں گے تو لام تاکید بانون ثقیلہ سے کہو لنکونن من الخاسرین، تو ہم بہت زیادہ خسارے میں پڑ جائیں گے، اتنا بڑا خسارہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لہذا ہمیں خسارے والوں میں نہ ہونے دیجیے۔ معلوم ہوا کہ ایک قوم ایسی ہے جو خسارے میں ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یہ خسر کیا ہے؟ یہ خسران، خسارہ، نقصان میں۔ وہ کون ہے؟ ایمان سے محروم جو لوگ ہیں۔ لیکن الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور قسم ہے زمانے کی جس میں نفع و نقصان واقع ہوتا ہے کہ انسان بوجہ تضیع عمر کے ضائع کرنے کی وجہ سے بڑے خسارے میں ہیں۔ کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، عمر گزر رہی ہے، نوکری میں لگے ہوئے ہیں، صبح سے جاتے ہیں، بڑے میاں بھی شام میں آتے ہیں،
نہ اشراق کی توفیق ہے، نہ ذکر و تلاوت کی. ساری زندگی جو ہے وہ کمانے میں گزار دی اور بہت سارے گناہوں میں گزار دی. تو انسان بڑے خسارے میں ہے. مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، صرف ایمان لائے بھی بہت سے لوگ ہیں لیکن اچھے کام والے کم لوگ ہیں، کہ یہ کمال ہے. اور ایک دوسرے کو اعتقاد حق پر قائم رہنے کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی فہمائش کرتے رہے. سارے انسان خسارے میں ہیں، اور اس خسارے سے مستثنیٰ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. اور گناہ عمل صالح کے خلاف ہے، گناہ عمل صالح کے خلاف ہے. کوئی کہے میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں رمضان کے، تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر میڈیا کی غلامی بھی کرتا ہوں، خبرنامہ اور کوئی ڈرامہ اور کوئی فلم، تو یہ صالحیت کے خلاف ہے. یہ آدمی نیک متقی نہیں کہلائے گا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ فاسق و فاجر ہوگا. ہاں عبادت کا ثواب اس کو اپنی جگہ ملے گا، فرض چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو فرض اور نماز اور ذکر سے اس کا قرب الہی بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھے گا. اس لیے ایسے لوگ پوری طرح خسارے سے بچے ہوئے نہیں ہیں. اگر خسارے سے پوری طرح بچنا ہے تو تمام گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. عمل صالح کیا کیا اور گناہ عمل صالح کے خلاف ہے. اور خسارے والوں سے استثناء انہی لوگوں کا ہے جو مومن بھی ہوں اور عمل صالح بھی کرتے ہوں، دعوت اللہ بھی دیتے ہوں، وتواصوا بالحق، امر بالمعروف، اور وتواصوا بالصبر، نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں اور گناہ سے نکیر بھی کرتے ہیں، طریقے سے سمجھاتے ہیں. لہذا یا اللہ اگر آپ کی صفت مغفرت و رحمت ہم پر مبذول نہ ہوتی، متوجہ نہ ہوتی، یعنی اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم انتہائی خسارے والوں میں، خسارے پانے والوں میں ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے یہ سکھایا، یہ حضرت والے نے شعر فرمایا کہ اٹھا کر سر تمہارے آستوں سے زمین پر گر پڑا میں آسمان. جو اللہ سے دور ہو گیا وہ ایسا ہے آسمان سے زمین پر آ گیا. جیسے کاروبار میں خسارہ ہو جاتا ہے، آدمی کہتا ہے آسمان سے میں زمین پر آ گیا. کروڑ پتی تھا، ایک صاحب کہنے اب میں روڈ پتی ہوں، اب میرا کوئی گھر بھی اپنا نہیں ہے، سب کچھ بک گیا. تو بھئی یہ ایسا آدمی کتنا خسارہ محسوس کرتا ہے. لیکن نماز چھوڑنے والا کوئی خسارہ محسوس نہیں کرتا. روایت ہے، صحیح روایت ہے بخاری شریف وغیرہ کی، کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی وہ ایسا ہے جیسے اس کا مال و اسباب سب چھین لیا گیا ہو اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا ہو. اب کسی کو ایسا افسوس ہے، جا کے بے نمازی سے پوچھے کیا کرے، ٹائم نہیں ملتا، جب وقت ملے گا نا مولانا صاحب پڑھیں گے. انکار نہیں کرتے کہ نہیں ہم نہیں پڑھتے، کوئی نماز ضروری نہیں ہے. یہ ایسا کرنے والا تو کافر ہو جائے گا. لیکن مسلمان یہی کہتا ہے وہاں کریں گے انشاءاللہ، وقت ملے گا نا پھر کریں گے. تو اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم یہ 4 رکعت نماز چھوڑ کے اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اپنے خسارے کا احساس نہیں ہے، یہ احساس ہمیں دلانا ہے. ہم منہ پہ تالا لگائے رکھتے ہیں، اول فول بیکار باتیں کتنی کرتے ہیں، لیکن کسی کو نیکی کی طرف دعوت دے کے کسی کو نمازی بنائے. کوئی نمازی ہے اس کو داڑھی کی دعوت دیں، بھئی آپ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، چہرے پہ سنت کا نور بھی سجا لیجئے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم پہ کٹانا کتروانا گناہ ہے. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں، ان کو بتائیے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ نیکی کر لے. ایک آدمی کو میں نے 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، بس تیسری دفعہ مجھ نے کہا جاؤ یہ نیکی بھی تم ہی لے لو. یعنی کہ اس نے پھر ارادہ کر لیا اور بعد میں ماشاءاللہ پوری داڑھی تھی. بعض دفعہ نصیحت کی اثر انگیزی کا کوئی وقت ہوتا ہے، آدمی جب بار بار کہتا ہے. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے حضرت والا سے بتایا، شبیر علی صاحب نے، کہ ظفر احمد عثمانی کا قصہ رحم اللہ تعالیٰ کا، کہ انہوں نے ایک صاحب کو سگریٹ چھوڑنے کے لیے کئی دفعہ کہا، اس نے نہیں چھوڑی. وہ لکھتے رہے، میں نے اس کو 50 مرتبہ کہا ہے، 60 مرتبہ ہو گیا، 100 مرتبہ ہو گیا، اس نے نہیں چھوڑی. لیکن وہ بھی کہتے رہے، اس نے سگریٹ پینا نہیں چھوڑی، انہوں نے اس کی نکیر کرنا منع کرنا نہیں چھوڑا. اس نے جس دن 101 مرتبہ کہا ہے اس دن اس نے سگریٹ بجھا دی، بس اب آئندہ نہیں پیوں گا، بہت ہو گئی.
یہ وقت ہوتا ہے، قطرہ جو پتھر پہ گرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے سوراخ ہو جاتا ہے، تو آخری قطرہ کیا ہے میں نے کیا ہے سارا، نہیں، اس سے پہلے پورے سال بھر جو گر رہا تھا سب کا اثر ہے. اسی لیے کہتا رہے آدمی، نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، لیکن نفع ضرور ہوگا انشاءاللہ. اور کم از کم ہمیں کہنے والے کو تو سب سے پہلے ہوگا، ہمارا ایمان اور پختہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس دین کی دعوت کی فکر اور اہتمام نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.